بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قصبے کمال۔ ناظرین، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت اردو ادب کے آسمان کا ایک روشن ستارہ، پاکستان کے ممتاز ادیب، ڈرامہ نگار، شاعر، محقق اور نقاد جناب ڈاکٹر یونس جاوید۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ ناظرین، ڈاکٹر یونس جاوید صاحب کا ادبی سفر گزشتہ 6 دہائیوں سے جاری و ساری ہے، اور اس سفر کے دوران انہوں نے جو شاندار ادبی خدمات سر انجام دی، ان کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان انہیں پرائڈ آف پرفارمنس جیسے اعلیٰ سول اعزاز سے نواز چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کے علاوہ بھی کئی ادبی، فلمی اور ٹی وی کے حوالے سے اعزازات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 20 سے زائد کتب کے مصنف ہیں اور 400 سے زیادہ ڈرامے لکھ چکے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے قصبے کمال کا حوال انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے 1944 میں، اور میں جاننا چاہوں گا اس یونس جاوید کے بارے میں جو ایک حافظ قرآن تھا اور مسجد میں بیٹھ کے اس نے کہانیاں بھی لکھنا شروع کر دی۔ سر، وہ قصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آنا لائبریری ہوتی تھی اور میں فیروز پور روڈ سے مجھے چھوڑنے جاتے تھے مسجد چینیا والی اندرون موچی والا۔ اچھا، تو بچے گھر چلے جاتے تھے 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک، تو میں وہیں رہتا تھا۔ تو تنہائی کا کرب بھی اور ایک یہ ماحول مجھے پسند نہیں آیا۔ میں انگلش اسکول میں پڑھنے والا بچہ دوسری کلاس سے اٹھا کے وہاں بھیج دیا، تو ظاہر ہے بچپن میں تو مجھے ناگوار لگا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ آنا لائبریری سے کچھ تقویت ملی، کچھ کتابیں پڑھنے کو ملی، کچھ سمجھ آئی کچھ نہیں آئی۔ وہاں میں نے بھی سوچا مجھے بھی کچھ، تو میں ٹوٹے ووٹے جوڑنے شروع کیا جو آخر شب کی شکل میں۔ اچھا، اس طرح ابتدا ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لکھنا تو آپ نے بچپن سے شروع کر دیا، لڑکپن کہہ لیں، لیکن آپ کے خیال میں آپ کا ادبی سفر کب باقاعدہ شروع ہوا؟ میرا باقاعدہ تو نہیں، بے قاعدہ ایسے ہوا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ مثلا اگر میں گٹارسٹ بننا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں تم مولوی بن جاؤ، اگر میں مولوی بننا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں تم انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو۔ ہم نے خود یہ طے کیا ہوا ہے، بچے کی بات نہیں ہم سنتے۔ تو بچہ احتجاج جو کرتا ہے تو وہ کچھ سنتا نہیں، کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے ہیں خاموش ہیں۔ میرے اندر جو احتجاج اٹھتے تھے، میں نے سوچا میں بول تو سکتا نہیں، میں وہ کاپی پہ لکھ لیتا تھا۔ میری ابتدا یہاں سے ہوئی، یعنی کہ ڈائری لکھتے تھے آپ؟ تیسری چوتھی کلاس میں، کہ یہ مجھے زبردستی جو بات کی گئی یہ غلط تھی، اس طرح بجائے ان کو کہنے کی۔ تو میری ابتدا ایسی ہوئی ان احتجاجات کو لکھتے ہوئے، یہ کہنا چاہیے۔ اچھا، ہاں، اسی کو ڈیولپ کر کے تو میں نے ناول لکھا، اور بہت کچھ تھا اپنے احتجاج کا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی مسجد میں بند ہو جاؤں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہیں ان کا بیج میرے ہی زمانے میں بویا گیا تھا، سچ پوچھیں تو، کیونکہ جو بھی آتا تھا اپنا بچہ لے کے کہتا تھا حضرت جی گوشت آپ کا ہے اور ہڈیاں ہماری ہیں۔ اچھا، تو میں سمجھتا تھا پتہ نہیں گوشت کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہاں سزا بڑی ملتی ہے، مار پڑتی ہے۔ تو میں نے تو نہیں کھائی، کیونکہ ایک تو میرے والد انارکلی میں تاجر تھے، بڑے اچھی حیثیت میں، اس کا بھی لحاظ تھا، اور بھی کوئی تعلقات ہوں گے۔ ایک نجومی نے کہا تھا کہ آپ میٹرک بھی نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے کر لی پی ایچ ڈی، اور وہ بھی اردو ادب میں۔ نہیں، وہ بھی یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے، افضل تھا بڑا مشہور منجومی، تو اس نے کہا بس جو تم نے کرنی ہے وہ کر لیا، میٹرک سے آگے تمہارے اندر لائن ہی نہیں ہے، کچھ ہے نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایسی کی طرح، تو میں نے وہ چھپ کے ایف اے کیا، یعنی میٹرک کرنے کے بعد تو میں مجلس میں چلا گیا تھا۔ تو مجلس تک کیا، جبکہ میں اگر کسی کو بتاتا کہ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ سارے انٹر میٹرک تھے، وہ نکال دیتے مجھے۔ تو میں نے چھپ کے ایف اے کیا، چھپ کے بی اے کیا، اور ایم اے میں داخلہ لینے کے لیے مجھے حمید احمد خان ناظم ہو گئے تھے، میں نے ان سے جا کے کہہ دیا میں ریگولر ایم اے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، تو بورڈ میں رکھوں گا۔ بورڈ میں جو چیئرمین تھے وہ ایس اے رحمان تھے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اتنا غصے میں آئے، وہ وائس چانسلر ریٹائر ہو کے ہمارے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اچھی بات کی ہے، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ چیئرمین کیا ہے، اپنے آپ کو چیئرمین موجود تم سمجھ، یہ ان کے لفظ ہیں۔ انہوں نے مجھے سب کچھ اسٹاف کو بلا کے کہا یہ ان آفیشلی جائیں گے 9 بجے اور چپ کر کے 12 بجے آ جائیں گے، وہ 3 گھنٹے بعد میں ہمیں دیں گے۔ تو جب میں نے ایم اے کیا تو سیکنڈ پوزیشن آ گئی، وہ اور بھی انہوں نے گلے لگایا۔ اس طرح ہوا، قدرت نے بھی مدد کی۔ پھر پی ایچ ڈی جب میں نے کی تو وہ قاسمی صاحب نے ناگواری وہ آ گئے تھے، انہوں پسند نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں۔ ڈاکٹر صاحب کی پہلی کتاب کون سی تھی اور کب شائع ہوئی؟ وہ تو کوئی میرے خیال میں 61 میں ہوئی تھی شروع میں،
یعنی 13-14 سال کی عمر میں وہ جو آپ نے مسجد میں بیٹھ کے وہی آخری شب جو ناول تھا وہی تھا نا، جس پہ فلم بھی بنی. اچھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ کی 20 سے زائد کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور آپ کا کام بڑا متنوع ہے. اس میں شاعری بھی ہے، ڈرامے بھی ہیں، ناول بھی ہیں، اس میں تحقیق بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، اور 31 سال میں نے صحیفہ جو ریسرچ میگزین تھا وہ بھی ایڈٹ کیا. میر صاحب اصل بات یہ ہے، کچھ حالات ایسے تھے کہ جدھر کو ہوا نے دھکا دیا کہ اب یہ بھی کرنا ہے پیسوں کے لیے، وہ بھی کر لیا، اور ادھر کو اندر وفور آیا کوئی تخلیق کا تو وہ بھی ہو گیا. اس طرح ہوتا رہا. یعنی کہ ادب میں آپ توحید کے قائل نہیں تھے؟ نہیں، وہ نہیں تھا. وہ مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کہانی کار ہے. یعنی قرآن احسن القصص اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں قصے ہیں اعلیٰ ترین، تو یہ پھر وہ سارے خیالات وہ بھیجتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی مدد ہے، وہ سب سے بڑا تخلیق کار. شاعری بھی کی آپ نے؟ کافی کی ہے، مگر یہ ہے کہ گوانتا ناموبے پہ لکھی نظم، بہت سنجیدہ قسم کی نظمیں جو افتخار جالب بھی بہت تعریف کرتے تھے، اور اس طرح کی جو ایٹامک انرجی کے اوپر اس کے خلاف لکھا کہ یہ تو بھئی ایک پتی بھی نہیں رہے گی گھاس کی، آپ کیوں بنا رہے ہیں ادھر ادھر. میں دونوں کے مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں ایک چیز آپ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، محض ڈراوے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کبھی اس میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، سنجیدہ نظمیں، رومانٹک بھی نظمیں، مجھے پتا ہوتا میں ایک دو لے آتا. کوئی یاد ہے تو نہیں، وہ یاد نہیں رہتی، لمبی نظمیں ہیں. مطلب میں پنجابی دی 3 نظم دی دس ہے نا کہ جس دی خاطر سگریٹ چھڈے او دے ہجر وچھوڑے سانو، کیسا کیسا زہر پیا مار مکایا. چھوٹی نظمیں وہ یاد آ گئی. ورنہ محبت کا دروا کیے سوچتے ہو تو میرے لیے، محبت کا دروا کیے سوچتا ہوں میں تیرے لیے، محبت کے دروا کیے سوچتے ہیں اگر دونوں ہم، تو دیوار دل کو گرانے سے پہلے انا کس لیے. واہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی کتب کی فہرست دیکھ رہا تھا تو اس میں 3 ناول ہیں آپ کے: آخر شب، جی، کنجری کا پل، جی، ستونت سنگھ کا کالا دن ایک ناولٹ ہے، جی، دل کا دروازہ کھلا ہے، نظمیں کالر میں نیا پھول، اور افسانے تیز ہوا کا شور، آوازیں میں ایک زندہ عورت ہوں، ربا سچیا رب قدیر. ربا سچیا رب قدیر، بالکل ایسی ہے. خاکے ہیں، ایک چہرہ یہ بھی ہے، آخر جینا بھی تو ہے، یہ بھی افسانے ہیں. اچھا، اس میں پھر آپ کی جو تحقیق ہے اور جو تنقید کے حوالے سے صحیفہ اقبال، اقبالیات کی مختلف جہتیں، بہوتن ذکریہ، یہ تصوف ہے. کلیات ناسخ، کلیات ناسخ، یہ 3 والیوم میں ہے. اچھا، یہ میں نے ایڈٹ کی تھی. اس کے مقدمہ بڑا دلچسپ ہے، وہ لکھا، اور اس کے حواشی لکھے تو وہ بھی کیا، وہ چھپا ہے ماشاءاللہ میرے نام سے. ہندوستان والے تو مجھے اس وقت ڈاکٹر صاحب کہتے جب میں ڈاکٹر نہیں تھا. اچھا، گوپی چند نارنگ کو میں کہا سر میں ڈاکٹر نہیں ہونے کا. نہیں، وہ آپ کا جو کام ہے، جو آپ نے ایم اے میں تھیسس لکھا، وہی وہاں انڈیا میں تو اسی پہ ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے ڈراموں کو کتابی تشکیل بھی دی. ڈرامے کچھ کتابی شکل، کانچ کا پل، رگوں میں اندھیرا، اندھیرا اجالا، رنجش، اندھیرا اجالا کی 1 والیوم چھپی، رنجش کی پوری چھپی. اور چھپتے تھے بہت سے، میں نے کہا کیا ضرورت ہے، چلو وہ 3 4 5 چھپ گئے. اور ایک اور کام بھی آپ کا بہت اہم ہے، ہلکا ارباب ذوق، تنظیم تحریک نظریہ. ہلکا ارباب ذوق اصل میں پہلے تو میں نے ایم اے میں تھیسس لکھا تھا، تو وہ بڑا ٹاپ کیا، وہ لوگوں نے اس میں مجھے ڈاکٹریٹ کہنا شروع کیا. تو اس کے بعد جب ڈاکٹریٹ میں نے کیا تو میں نے کہا کہ میں وہ تو کوئی 200-300 صفحے کا، تو یہ 1072 صفحے کا یہ جو چھپ کے. ہم آتے ہیں آپ کے ڈرامے کی طرف. جی بالکل. پہلا ڈرامہ آپ نے لکھا پی ٹی وی کے لیے 1974 میں، پنجابی ڈرامہ تھا. ہاں جی بالکل، اگتے نروان. پھر وہ اس کے بعد ٹی وی کی طرف کیسے آنا ہوا آپ کا؟ ٹی وی کی طرف تو یہ تھا، یہ بھی ایک حادثہ تھا کہ میں سرمد کے پاس آتا تھا. سرمد سے بھائی صاحب میرے دوست تھے. تو دوسرا دفتر سے چھٹی جب ہوتی تھی، گرمیاں بڑی تھی، تو یہاں بڑا ایئر کنڈیشن ہوتا تھا، کینٹین آپ کی بڑی اچھی ہوتی تھی، آنا جانا بڑا فری ادھر. تو میں بیٹھا تھا تو وہ آصف شاہکار آیا، وہ کہتے جی پلے دیو مینو، میں آج ریکارڈنگ میں دی، میں کی کرا، میرے کو کوئی سکرپٹ نہیں. وہ بیچارے کرتے تھے تلاش، نہیں ملیا. میں نے کہا تو کیوں نہیں لکھتا؟ میں ڈرامے لکھنے سوچے بھی نہیں، میں کس طرح لکھا؟ اور نہیں تو لکھ لی. میں کہا نہیں. اچھا وہ سانو بھیجتا، انہوں نے کہا سلاطین بیٹھو جا کے. تو سلاطین میں چلے گئے اور میرے پریشر پایا، اور میں اٹھی لکھنا شروع کی. رات 11 بجے کمپلیٹ ہوا. اچھا تو میں سمجھا پتہ نہیں، تو دوسرے دن آیا تھے وہ ریکارڈنگ شروع ہو رہی تھی. تو وہ بڑا اچھا ہو گیا پھر.
تو وہ بعد پھر میں نے انہوں نے چھڈیا ہی نہیں. تو مڈ ڈے میں ٹی ہاؤس میں بیٹھا ہوتا تھا تو ایک آدمی آتا تھا یہاں سے, ان کا اسسٹنٹ کسی پروڈیوسر کا تھا, جی بلایا, تو میں آ جاتا تھا. میں یہ سوچ کے کہ یار 350 روپے ملیں گے, اتنی تو تنخواہ ہے میری, تو وہ ہو جاتا تھا ڈرامہ. بس اس طرح ہوتا ہی چلا گیا پھر. اچھا, وہ 1981 میں آپ نے پی ٹی وی کا پہلا لانگ پلے کا لانگ پلے جو ہے کانچ کا پل, وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طرح وہ محمد نثار حسین آتے تھے, تو وہ ایک دن میرے پاس بھی آ گئے. تو میں نے جب ڈرامہ لکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب سے پہلا جائے گا. یہ اتنا اچھا اسکرپٹ ہے, انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے بنایا بھی اس کو, اور روحی بانو اس میں بڑی انوالو تھی. اب بھی وہ مجھے آ کے لپٹ جاتی ہے میرے کانچ کے پل کہہ کے, میرا نام نہیں لیتی, مجھے کانچ کا پل کہتی. تو بہرحال وہ اللہ نے بڑی مدد کی اس میں. ڈاکٹر لطیف, میں نے فون پہ تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا نا, مجھے تم سے یہ امید نہ تھی. تمہیں اس کی ضرورت نہ صحیح, مگر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. ممی فور گاڈ سیک چپ ہو جائیں. مناسب یہی ہے کہ تم اس چھڑی کو پار نہ کرو. تم مجھے جانتی ہو نا, اس بند گلی میں واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اتنا میرے پیچھے انہوں نے لگ گئے, ان کا اب میرے اور آپ کے سٹار جو ہے نا وہ ایک ہے. وہ دھوپ دیوار اس سے بھی آگے گیا. اس کے اوپر جو پاکستان ٹائمز نے 5 کالم کا ریویو لکھا, دا میریکل آف یونس جاوید, اتنا بڑا اوپر ہیڈ لائن. تو میں وہ مطلب برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. انتظار حسین مجھے چھوڑتا تھا کہ اخبار میں پڑھ کے آ گئے اور آگے چھپ کر کے بیٹھ گئے. میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں. میں پھر بھاگا گیا, اخبار لایا, تو پھر میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. اچھا, میں پاکستان ٹائمز پڑھتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ وہ ساون روپ آیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وادی پرخار مجھے کہا کہ یار اندرا گاندھی اور اس کی جو بہو ہے ان کی آپس میں دیکھتے ہو نا آج کل. بس اتنا کہہ کے چلے گئے. تو میرے اندر ایک دم پتہ نہیں اللہ نے کیا چیز بھیجی, ایسا خوبصورت پلے تھا. آپ اب اس کو نکلوا کے کبھی دیکھیے گا, اور ایسے مکالمے شاید ہی پھر لکھے گئے ہوں, کیونکہ وہ چلا ہے. تو میرے پاس عطا اللہ شاہ ہاشمی اور کے خورشید آ گیا, وہ پتہ کون کون فلم ساز آ گیا کہ یہ ڈرامہ آپ ہمیں دیں فلم کے لیے. میں تمہارے لیے آیا ہوں اور ایک بات کروں گا. تم سے کس نے کہا ہے کہ میں کچھ سننا چاہتی ہوں؟ بات پر برہم ہوتی ہو تم. کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ تمہارا وہم. جو کچھ بھی ہے 2 ٹوک ہے. کہو. یہاں سے اٹھنا ہوگا, کہیں میرے ساتھ باہر چلنا ہوگا. میں نے کہا کہ یہی کہہ دو. بہت سوچ سلجھ کر پہنچا ہوں اس فیصلے تک. نصیر الدین پلیز بے معنی باتیں مت کرو. کتنی مرتبہ سناؤ گی تم مجھے اپنا فیصلہ؟ اچھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 400 سے زائد ڈرامے آپ نے لکھے ہیں ملا جلا کے. جی, پنجابی 25 منٹ 50 منٹ اس طرح. لیکن ان میں سے ایک ڈرامہ سیریز تھی جس کا ڈنکا جو ہے وہ 400 بجا. ہاں, وہ سیریز تھی. ہاں, اندھیرا اجالا. اس نے آپ کے ایک لانگ پلے کے بطن سے جنم لیا. اس کا نام. ہاں جی, بالکل صحیح ہے. لانگ پلے کے اندر یہ کریکٹر جو ہے نا, جو حوالدار چاہے وہ کسی اور پلے میں بھی میں نے دیا تھا, مگر کسی وہ ہوا نہیں. تو جب میں نے اس میں لکھا تو پھر باقاعدہ ہدایات دینی پڑی. نثار صاحب بے تکلف تھے, میں نے کہا ایسا کریں ایسا کریں. رگوں میں اندھیرا. جب رگوں میں اندھیرا میں نے لکھا تو مجھے نثار صاحب نے بلا کے دوسرے دن کہا کہ یار کافی پیتے ہوئے کہ کچھ فلمک, بالکل یہی انداز سے, کچھ فلمک نہیں ہو گیا. میں نے کہا نثار صاحب دنیا میں بہت بڑی بڑی فلمیں بنی ہیں, فلم ہونا کوئی تانا نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے. تو اچھا, تو اس طرح کر کے تو جب وہ ریکارڈ ہوگا تو یہ لوگوں کو فون کر رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو, یہ دیکھیے یہ دیکھیے. تو جب چلا تو جنرل مجیب الرحمان نے کہا دوبارہ چلاؤں, دوبارہ کبھی چلا نہیں تھا. یہ کا نشہ ٹوٹ رہا ہے, اس کا ذہن کام نہیں کر رہا. یہ دیکھ ابھی اپنے جسم کو نوچے گا. اس مجرم کے پاؤں کو دلدل میں ہونے چاہیے. کیا خیال ہے تمہارا؟ حرام ملتی ہے یہاں اس علاقے میں کہیں؟ جی سر, میرا تو خیال ہے کہ نہیں ملتی تھی. تو اس طرح کی باتیں اللہ مددگار ہوتا ہے, اور لکھنے والے کے اندر ایک سینسر ہوتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کہاں کیا کاٹ.
آپ دیکھیں اندھیرا اجالا میں کچھ نہیں کٹا. میں یوں بیٹھتا تھا اندھیرا اجالا کے زمانے میں, مجھے ہر روز لکھنا ہوتا تھا تو میں کاغذ رکھ کے بیٹھتا تھا کہ اللہ, تو اللہ میاں ایک اینٹ مجھے دے دیتا تھا, تو اس سے میں مکان بناتا تھا. سر جی, آپ آسان کیسوں کے بیچ میں بھی محمود صاحب کو بھیج دیتے ہیں جی. ٹوکن کی کتاب تو میں نے برآمد کیا ہے, اس کیس پہ تو میرا پورا حق بنتا تھا. یہ ٹوکن کی کتاب تم نے برآمد کی ہے, تمہارا حق بنتا تھا. بہت تیر مار لیا تم نے, اپنے کام سے کام رکھو جان سے. میں صاحب کے پاس ہوں. بس سیدھا ہو کر کھڑے آؤ. کتنا گرم سانس لیتا ہے. آپ کی تشریف ہمیں سویرے بھی ہوئی تھی. جی. وعلیکم السلام. بیٹھو بابا بیٹھو. پرسوں میں نے ہیڈ آفس ٹیلی فون کرکایا جی. تو درمیان میں ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی. 5 دوسرے بندے بھی چھوڑ گئے تھے اور میں بھی 6:45 بجے تک سنتا رہا. مگر سر وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ بلونگڑیا جو دھمکیاں دیتے ہیں وہ سکی دھمکیاں ہی دیتے ہیں. ایک شعر ہے, آخر جو گجتے ہیں وہ بچتے نہیں. بائٹنگ ڈاگ ہیٹم بائٹ. غصہ مت کرے آپ. جناب جہاں عزت کا سوال آئے گا خون تو کھولے گا ہی نا. نہ بابا, آپ اپنے خون کو جو شاندار نہ بنائیں. اندھیرا اجالا میں ہاں جی. مختلف کرداروں نے جو لفظ بولے بہت سے, کئی لفظ جو ہیں وہ بڑے مشہور ہو گئے, وہ پھر زبان تد عام ہو گئے. شامل ہو گئے. مکہ تو میرا احساس ڈرامہ, آواز ڈرامہ اور 5-6 اور ڈرامے جو مجھے یاد نہیں ہیں, تو ان میں نے استعمال کیا تھا ایک کرپشن کی ڈیل. کرپشن کی ڈیل کے لیے ایک ایسا زمانہ جو دیکھیں نا, ناگفتنی باتیں ہمیں اس سے اپنے ڈائریکٹ والدہ سے کہلواتا تھا باہر مزاح میں. تو اس واسطے وہ کمکا بھی اس کے لیے کریٹ کیا. ڈرائنگ روم جس میں کہ وہ, اور پھر لیبارٹری اور بے شمار چیزیں. تو اسی میں مکا کا ایک لفظ کریٹ کیا تھا جو کرپشن کی ڈیل تھی. آج دنیا کا ہر بڑا چھوٹا آدمی اس کو اسی معنی میں استعمال کرتا ہے. الحمدللہ کہ ڈکشنری میں ایک لفظ آ گیا میری وجہ سے, تو مجھے تو خوشی ہے اس بات کی. کوئی بات نہیں. آپ نے فلمیں بھی لکھی 3. یہ 3 فلمیں لکھی, ایک میں نیشنل فلم ایوارڈ ملا, جو بڑی بات ہے. ہاں, لیکن پھر آپ نے فلمیں لکھی نہیں. بڑا ایٹماسفیئر خراب تھا. یعنی ٹی وی پہ یہ ہے کہ کبھی مڑ کے دیکھا نہیں تھا کہ کون کیا کہہ رہے. اپنا لکھا, سکرپٹ دے دیا, چیک آ گیا, کوئی جانا نہیں, کوئی دھکے نہیں کھانے. تو وہاں کا ایک تو نگیرہ نور بھی سنا, وہاں کسی فلم میں گانے کے لیے گئی تھی, تو بیٹھی پروڈیوسر صاحب نے باہر سے کوئی ایسی گالی دی. انہوں نے پوچھا یہ گالی کی آواز کہاں سے آئی؟ کہتے یہ ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں. وہ اٹھ کے چلی گئی. میں نہیں اس سے کام کروں. تو دیٹ از ایٹماسفیئر کی بات ہے. یہ پی ٹی وی تو ہماری ماں ہے, یعنی یہ اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے. ہمیں بھی سکھایا اور دوسروں کو بھی سکھاتی ہے. ریڈیو اور پی ٹی وی ان کا بہت کریڈٹ ہے. میں سمجھ, ہم نے تو کسی اکیڈمی میں وہ نہیں لیے, اور مطلب جو بھی دیکھا دیکھ کے سیکھا یا یہاں کام کر کے سیکھا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے 36-37 سال مجلس ترقی ادب, اس سے آپ کی وابستگی رہی, اس کے مجلے کے آپ ایڈیٹر بھی رہے. جی بالکل. تو اس ادارے نے آپ کی ادبی شخصیت کے نکھار میں کیا کردار ادا کیا؟ اس ادارے نے ایک تو یہ ہے کہ مجھے بہت اعلیٰ درجے کی کتابیں جو ہے, جو کہ پروف ریڈنگ کے سلسلے میں مجھے پڑھنی پڑی تھی, تو اس میں وہ مجھے ظاہر ہے میرے مطالعے میں اضافہ ہوا. مجھے ہر لفظ کو پڑھنا ہوتا تھا. میں نے پہلی دفعہ گولڈن بک جو جیمز فریزر کی کتاب کا ترجمہ ہے وہ میں نے دیکھا. انتہائی حیرتناک کتاب تھی. اور اس طرح اقبال کے اوپر اور دیگر اساتذہ کے اوپر اور شاعروں کے کلام, یہ تو ایک بالکل اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ جب مجھے, اسی لیے تو میں جب ایم اے کرنے گیا تو میں 15 دن بعد وہ پریویس کا امتحان ہوا, اس میں 3 پرچوں میں ٹاپ کر گیا, تو نظر میں آ گیا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو میرے آگے پھر بہت حاصل بھی پیدا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اس ایک تو یہ ہے مطالعے میں بہت کام کیا. دوسرا یہ ہے کہ حمید احمد خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے میرے بڑی مدد دی. ریگولر ایم اے کرنے کا مجھے شوق تھا. ہم نے پرائیویٹ تو ظاہر ہے, تو وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی مجھے اجازت دی کہ آپ جائیں, اور پھر واپس آ کے 3 گھنٹے, لوگ 2 بجے جائیں گے, آپ 6 بجے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کام کر کے جاتا تھا. آپ کی جو کئی تحریریں ہیں جی, وہ ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اردو کے نصاب میں شامل ہیں. آپ کے کام پر تحقیق بھی ہوئی, مقالات بھی لکھے گئے. بہت زیادہ اتنی کہ اب میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بات کرو یار, اچھا نہ لکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہمارے یہاں اچھا مقالہ نہیں لکھا جاتا. پہلا میرے اوپر جو تھیسس لکھا تھا وہ جاوید چودھری جو آپ کے کالم نگار ہیں جو چینل پہ بیٹھتے ان کا تھا, اور وہی کچھ بہتر ہے. باقی تو پتہ نہیں کیسے ہیں. گورنمنٹ کالج جی سی میں 2-3 ہوئے, ایم فل کے 3-4, ابھی سرگودا یونیورسٹی میں ایک خاتون نے ایم فل کیا. ایک کون سی ہے فیصل آباد کی یونیورسٹی جو ہے اس کی ایک خاتون ایم فل کر رہی ہے. مصر میں بھی تحقیق ہوئی, مصر میں تو پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے زندہ پہ, ہمارے یہاں مرنے کے بعد ہوتی. تو وہاں وہ اچھا, کانچ کا پل جو ہے وہ بیجنگ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. بیجنگ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. میں پورا ایک وفد گیا تھا نا ادیبوں کا, تو میں بھی تھا. تو جب آخری ڈنر ہو رہا تھا سفیر کے گھر میں, تو جب میرا نام آیا تو ایک خاتون وہاں سے اٹھ کے چینی میرے ساتھ آ گئی. وہ چائنا کی تھی, تو انہوں نے میرے ساتھ نہایت استعلیق اردو میں بات چیت کی. تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا آپ اردو میں بول رہے؟ انہوں نے کہا میں ماسٹر کر کے آئی ہوں اورینٹل کالج سے, تو میں یہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں بیجنگ یونیورسٹی میں. ہم آپ کا کانچ کا پل پہلے دکھاتے تھے, دکھا دیے. تو بڑی خوش ہوئی. اس نے کہا کہ میں ایڈریس دیا کہ آپ اور کتابیں بھیجیں اور یہ وہ فلاں. تو بڑی خوشی ہوئی. بڑے میرے دوست ادیب جو تھے ان کے چہرے منجمد ہو گیا. انہیں اچھا نہیں لگا کہ یار اس کو اتنا, حالانکہ وہ اللہ عزت دینے والا ہے, عزت منتشا ذل منتشا, میرا تو اس میں کچھ نہیں تھا. تو اسی طرح جامعہ ٹوکیو میں میری ایک کہانی ہے دستک, وہ وہاں نہیں کانچ کا پل, ایک کہانی جو ایسٹ پاکستان میں نے لکھی ہے بڑی زبردست. وہ کہانی انہوں نے اس میں شامل کی کورس میں, ٹوکیو جامعہ ٹوکیو انہوں نے اردو میں چھاپی ہے. تو اس میں مختلف لوگوں کی ہیں. تو یہاں جب وہ آئے انتظار حسین یہ وہ سب بیٹھے تھے, تو جاپانی نے وہ ایسے ایسے کرتے کرتے اس نے کہا کہ جی ان کی کہانی تو ہم پڑھاتے ہیں وہاں. تو سب نے کہا ہاں دوسری کلاس میں. طنز کیا, وہ کہا نہیں 4th ایئر میں. اچھا تو وہ بھی ہے. پھر ایک او لیول پہ یہ یہاں ڈرامہ بھی میں نے کیا تھا دستک. او لیول میں دستک 15 سال سے پڑھائی جا رہی ہے. بڑے بچوں کے فون آتے ہیں, بڑوں کے آتے ہیں. یونس صاحب, جس زمانے میں آپ نے ڈرامہ لکھا اور دوسرے ڈرامہ رائٹر بڑے مشہور ہوئے آپ کے ساتھ, جی اس ڈرامے میں اور آج کل جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے, جو کیا جا رہا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ ڈرامہ آج کل نہیں لکھا جا رہا. یہ میں سمجھتا ہوں ایک مشق ہے. یہ اگر آپ کراچی جائیں تو ایک ہی کہانی کے اوپر 200 ڈرامہ بن رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ اسٹوڈیوز میں. تو ڈرامہ دیکھیں, یعنی ایک ڈرامہ لکھتے تھے ایک سبجیکٹ پہ, دوسرا اس سے کوئی اور ہوتا تھا. اتنا اس میں فاصلے ہوتے تھے. کوئی نئی چیز دینے کے لیے, کوئی سوچ اور کوئی کہنے کے لیے کچھ ہو, کوئی آگے بڑھے نسل ہماری, ہمیں معلوم ہو ہمارا معاشرہ آگے ہے, اس معاشرے کو قابل رہائش بنانے کے جتن کرنا, اس کو زیادہ خوبصورت بنانا, وہ کہاں ہے اب؟ شکوہ شکایت ختم کرو, کھڑا ہم بنوا دیں گے. یہ ناممکن ہے. تمہیں ہماری پاور کا پتہ نہیں بابیو. بے خبر لوگوں, جس مٹی نے تمہیں یہ سب دیا ہے اسے بھلا بیٹھے ہو. صوبتوں کے جنگل میں لاکھوں سروں کی پگڑیاں چلنی ہوئی, ہزاروں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار, لاکھوں سر کٹے, خون بہا, بچے نیزوں میں پروئے گئے. جنہیں غلامی کا علم تھا, نہ زہریلی بارش کی خبر, ماؤں بہنوں کے سامنے کلیجے کٹنے کا منظر تم کیا جانو. تم جو صرف دھوس, دھاندلی اور دہشت کی زبان سمجھتے ہو, تمہیں کیا خبر کہ ہم نے کیسے حاصل کیا ان گلیوں بازاروں کی اس آزاد فضا کو. اب تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. آپ اتنے بڑے بڑے سیٹ دیکھتے ہیں, اتنے خوبصورت لباس دیکھتے ہیں اور اتنے محلات دیکھتے ہیں, تو آپ تو فرسٹریٹ ہو. آج آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے. تو فرسٹریشن کرنا مقصد نہیں ہوتا. رائٹر کا مقصد ہوتا ہے کہ دلوں میں اترے اور ان کے دکھ کو ظاہر کرے, آسان کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات یہ ہم ہی کریں گے. دوبارہ اللہ کرے پی ٹی وی کو انگڑائی لے دوبارہ آئے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جب ڈرامہ اس طرح زوال پذیر ہوا تو نئے لوگوں نے سمجھا یہ بڑا آسان کام ہے. انہوں نے اور بھی کمزور لکھا. انہوں نے بھی نقل مان لیا, ایک ڈرامہ سامنے رکھا آپ کا اور اس کو یوں کر لیا اور وہ ہو گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. تو بس اس پہ ڈرامہ نیچے 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 جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. آخری سوال میرا کہ ادیب ایک حساس ذہن رکھتا ہے, ایک ادیب کی حیثیت سے, ایک ادیب کی نظر سے اب پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے میں فکر مند تو ہوں,
لیکن یقین کریں کہ مجھے اتنی امید ہے ہمارے نئی نسل کے ساتھ کہ یہ پاکستان ایک نیا پاکستان بننے والا ہے، کیونکہ یہ قوم، یہ بچے جو ہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن کرنا، اپنے ساتھ دوستی کرنا ہے، اپنی زمین کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ دوستی کرنا ہے. تو میں تو بڑا پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد، اور ہم دیکھیں گے، ہمیں ہماری زندگی زیادہ نہ صحیح لیکن ہم یہ دیکھ کے جائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہت ہی اعلیٰ ملکوں کے اندر آ جائے گا، ترقی یافتہ ملکوں میں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو. ناظرین، ڈاکٹر یونس جاوید صاحب کے ساتھ آپ ہماری گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.